ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا، آپ سب کو یہ قصہ پتہ ہے، تو وہاں کی افواج رات کو آئی، انہوں نے ایک فیک قسم کا ٹرائل کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حرقو، ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، نعوذ باللہ، سزا دو اور ان کو ایک مثال بناؤ۔ انہوں نے کیا کیا، ایک آگ جلائی اور اس کو اتنا ایندھن اکٹھا کیا، اتنا اس کو بڑا بنایا کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح بن گیا، اور اسکالر کہتے ہیں کہ وہ اتنی گرم تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گرتا ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتا اور بھن جاتا، اور اب وہ خود بھی اس آگ کے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ اس کی ہیٹ کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک غلیل میں رکھا اور دور سے ہی ان کو پھینکنا چاہا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ ابراہیم کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ اللہ جو میرے لیے سب سے بہترین وکیل ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکتے ہیں، اور جب اس دوران وہ آگ میں جا رہے ہوتے ہیں ہوا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آگ ہے بائی نیچر وہ آپ کو جلاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پرواز کے درمیان میں اس آگ کو یہ حکم دیتے ہیں، یا نار کونی باردہ، ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن صرف ٹھنڈ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جما سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی وہاں فرمائی، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یعنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، اس آگ میں گئے، اس آگ میں رہے، اور جب وہ آگ ختم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت تھے۔ اور یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اور ان کی ماشاءاللہ بہت لمبی عمر تھی۔ ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آگ میں تھے۔ یہ ہے آپ کا رب۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی امر کے بارے میں سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیں کہ جب انہوں نے چاہا آدم علیہ السلام کو بنانے کا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو کہا ہو جا، وہ ہو گئے، مٹی سے، گارے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ عورت کو تخلیق کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئی۔ کہ آپ میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وداؤٹ فادر۔ آپ کو اور مجھے انہوں نے ایک والد اور ایک والدہ سے پیدا کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہر جگہ ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ اور جب وہ سزا دینے پر آئے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ منضود۔ اور جب ہم نے سزا دی اور جب ہمارا فیصلہ ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا، یعنی پورے کے پورے شہر کو اوپر اٹھا کے واپس الٹا مارا، نعوذ باللہ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ذوالجلال، اللہ اکبر۔ لیکن ابھی تک ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اصل بڑائی، اصل کبریائی آئی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اور جب توحید آپ کے دل میں آتی ہے، جب آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے، جب ایک مسلمان کو یہ ریلائز ہو جائے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تو آپ انسانوں کی قید سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ یار مجھے تنخواہ کہاں سے ملے گی، لیٹ نہ ہو جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو رینٹ کون دے گا، ایسا نہ ہوا تو میری قسطیں کون دے گا۔ لیکن ایک مسلمان جب اس کو یہ پتہ لگ جائے، وہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہے وہ رزاق ہے۔ میرا جسم جو ہے وہ کام کرے گا، میرا جسم جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا، لیکن میرا دل اور دماغ جو ہے وہ سکون پر رہے گا، اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھ لیں، بیماری اللہ تعالیٰ ہی شفا دیں گے آپ کو، ہدایت اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو ہدایت، مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ جان لو کہ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ اس کی زندگی میں یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آ جائے، کہ وہ اللہ کانشیس ہو جائے۔ جس کے دل میں بھی اللہ کا تقویٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ دنیا دیتے ہیں بلکہ آخرت بھی دیتے ہیں۔ سمپل ہے۔ آپ کے مسائل ہیں، متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو دور کر دیں گے۔ قال تعالی ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ جس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ آپ کے مالی مسائل ہیں، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کریں گے اور اس کو وہاں سے دیں گے
وہاں سے عطا کریں گے جہاں پر اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز آسان کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں فوراً سے سجدے میں گر جاتا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا، اور پھر کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ معاملہ میرے لیے آسان فرما دیتے۔ اور جب آپ اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے اور آخرت میں جائیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت تو ہے ہی صرف متقیوں کے لیے۔